أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. سورہ نساء جیسا کہ ابتدا سے چل رہا ہے، انسانی معاشرے سے متعلق اصلاحات والا عمل اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے ذریعے سے فرمایا انسانوں میں، جو عام طور پر یہ خرابیاں انسانوں میں پھیلی ہوئی تھی، اسلام نے آ کر دور کیا. اسلام قبول کرنے والوں نے ان سارے کے ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. یہ تعلیم و تربیت دینے کے لیے، نظر رکھنے کے لیے، اللہ کے قانون کو جاری اور نافذ کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بھی بنایا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے بری چیزوں کو دور کر کر اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اور اس پر عمل جاری کر کے بتایا. جو بھی اسلام کے اوپر پختگی کے ساتھ قائم ہے، ان برائیوں سے دور رہنا ہے. ان برائیوں کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کو جاہل، احمق، نادان، بیوقوفی کا نام اللہ تعالیٰ نے دیا کلام پاک میں فرمایا. لہٰذا اس کلام پاک سے پہلے والوں کی زندگی جو ہے اس کا نام ہی رکھ دیا گیا. وہ زمانے جاہلیت، ان لوگوں کو کہہ دیا گیا جاہلی لوگ. یتیموں سے متعلق خرابیاں تھیں، اس کی وضاحت کر دی گئی. عورتوں سے متعلق، عورتوں کے مال اور مہر سے متعلق، مردوں کی نیتوں میں جو خرابی ہے اس سے متعلق وضاحت پیش کر دی گئی. یتیم کا مال، یتیموں کو واپس کرنے کے طریقے بتائے گئے. اور جب انسانی زندگی کے اندر جب کسی کا انتقال ہوتا ہو، چاہے انتقال کرنے والا شوہر ہو، بیوی زندہ ہو، یا بیوی کا انتقال ہو، شوہر زندہ ہو، یا کسی شخص کا انتقال ہو، اس کی اولاد ہو، یا اولاد کا انتقال ہو، ماں باپ زندہ ہو، یا انتقال کرنے والے کے ماں باپ بھی نہ ہوں، پہلے مر چکے ہوں، بیوی بچے بھی نہ ہوں، صرف بھائی بہن رہ جاتے ہوں، تو ان سے متعلق مرحوم کا چھوٹے ہوئے مال سے متعلق وضاحت تفصیلات ذکر کی گئی. اتنے احکام ذکر کر تاکید کے ساتھ فرمایا جو کل کی تفسیر میں گزرا کہ دیکھو اچھی طرح یہ ذہن نشین کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اس حد کو کراس نہیں کرنا، آگے نہیں بڑھنا، اس سے آگے بڑھنے کا سوچنا بھی نہیں. یہ پابندی کرو گے تو جنت جس کا نام ہے، اللہ کی رضامندی، خوشنودی جس کا نام ہے، وہ پا کر رہو گے. یہی بڑی کامیابی ہے. پھر وضاحت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اگر اس کے خلاف کرو گے، کیا خلاف کرو گے؟ عملی زندگی اسلام کے ساتھ جڑ کر مسلمان کہلا کر یہ خرابیاں عمومی طور پر آج معاشرے میں دنیا کی اس جانب سے اس جانب تک پھیلے ہوئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ جو پابندی کرتا ہے کرتا ہے. ایمان کو باقی رکھنے کی، ایمان کی دولت کی قدر جس کے پاس سے کرتا ہے سو تو کرتا ہے. لیکن یہ خرابیاں عام طور پر تو مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے.
یہ ذکر فرمایا کہ اطاعت اللہ تعالی کی جس کا نام ہے وہ اسی کا نام ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام اسی کا نام ہے۔ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے، وہ کہنے کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں، یہ ذمہ داریوں کو بجا نہیں لائیں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اب معاشرے کی بہت سی برائیاں جو پھیلی ہوئی آج کی ان آیتوں میں، روز روشن کے جیسا اس زمانے کے اندر یہ خرابیاں سب سے زیادہ کہلانے والا مسلم معاشرہ ہو کہ غیر مسلم، روز مرہ کی اخباری دنیا ان خرابیوں کا ذکر بھی کرتی ہے جو کہیں اکا دکا کا ذکر ہے۔ خرابیوں کے اوپر 20 پردے اللہ تعالیٰ نے ڈال کر رکھا ہے۔ ہر برائی منظر پر آتی نہیں، چور پکڑے جاتے ہیں 20 چوریوں کے بعد پکڑا جاتا ہے، 20 خرابیوں کے بعد کبھی منظر پر آتا ہے، کوئی اس دنیا کی زندگی پہ منظر پر آتا بھی نہیں، چند ایک آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اس میں پردہ بھی ڈال کر رکھنا۔ اس سے متعلق بڑی تفاصیل ہیں۔ اب یہاں جو خرابیاں ہیں، واللذان یاتیان الفاحشۃ من نسائکم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہ خرابی بہت پھیلی ہوئی معاشرے میں۔ ازدواجی زندگی سے جڑنے کے بعد شوہر والیاں شوہر کے زندہ رہنے کے باوجود فحش کاری کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں یا کیا کرتی ہیں، یہ ہوا کرتا ہے۔ 20 واقعات ناجائز تعلقات کے شکوک و شبہات کے اوپر وہ جھگڑے آگے بڑھے، فلاں 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 نوعیتیں 20 ہیں اس کی، یہ نوعیتیں 20 ہیں۔ ان شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے اسلام نے سارے احکام بیان کیے، کلام پاک کے ذریعے سے پیش کریں۔ سلسلے وار ترتیب سے آگے تک بڑھتے جائیں گے تو ہر بات سمجھ میں آئے گی۔ خاندان کے حدود بڑے وسیع ہوتے ہیں، لیکن ایک عورت کے لیے رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی اس میں محرم غیر محرم کا مسئلہ رہتا ہے، اس کی حد بندیاں بتا دی گئی، ہم اس کو تن آسانی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ سالیوں سے بے تکلفی، دیوروں سے بے تکلفی، معاشرے کے مستحکم بنیاد اپنے طور پر غلط فکر سے سمجھ بیٹھے ہیں۔ احتیاط کے اتنے پہلو قرآن نے بتا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی خرابیاں ہوتی ہیں۔ خرابیوں کا امکان ان جوڑوں میں اس کا تناسب زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہر ایک کو ہم فیصلہ نہیں دے سکتے۔ جو شادی کر کر بیویوں کو چھوڑ کر کمائی دھمائی کے عنوان سے صحیح، جو جا کر سال بھر سے پہلے واپس ہی نہیں، 2 سال پہلے واپس ہی نہیں، 20 چیزیں بڑھتی ہیں۔ جب شوہر نہیں ہے تو شوہر کے گھر میں اس کو قید خانے کے جیسا بند کر رکھنا بھی ایک دشوار کن مسئلہ ہے۔ 20 خرابیاں اس کی وضاحت اور تفصیل صفحات پر جاتی وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ خرابیوں سے متعلق یہ خرابی ہونے پر
ایمان کی تکمیل کے متعلق پوچھا، وضاحت فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ فرمایا کہ اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر جب تک اپنے پیغمبر سے محبت نہیں ہوں گی تو ابھی ایمان اس کا کامل نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا، انہوں نے فرمایا کہ اے محمد، بچوں سے، ماں باپ سے، بچوں سے، تمام سے، اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے محبت کریں. وجہ یہ بتائیے، یہ امکان ہے میرے غیاب میں میری بیوی کی جانب سے خیانت کا امکان ہے، اس کے کہنے پر ان بچوں کا باپ میں ہوں. اس خاندان کا فرد جس کے اندر فحش کاری کا نام لینا سب سے بری چیز تھی. ہندا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے سپاری دی تھی، ٹریننگ دی تھی، ایک حبشی غلام کو مہینوں پریکٹس مہارت دلوائی تھی. کہ موقع پا کر جنگ میں جانا ہے، جنگ لڑنا نہیں ہے تیرا مقصد، صرف پیچھا کرنا ہے حمزہ کا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اس کا دل لے کر آنا میرے پاس. چنانچہ وہ لایا بھی، کچے دل کو چھوا کر بھی بتایا. مسلمان ہوئی، اسلام پر باقی رہی. سورہ ممتحنہ کے اندر یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی الا یشرکن باللہ، اے نبی، عورتیں آپ کے پاس عہد کرنے کے لیے آئیں. اسلام کی تعلیمات پر باقی رہنا، اور کسی کے پر عہد کر احکام کے اوپر میں پابندی کے ساتھ رہوں گا، اس کی وضاحت آپ کی بنیاد پر کروں گا. اس قسم کا عہد جس کو بیعت کہتے ہیں، وقتاً فوقتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جیسے بیت رضوان ہے، بیت فلاں فلاں. مومن عورتیں، مشرک عورتیں نہیں. ایمان لانے کے بعد ساری چیزوں کی ذمہ داری ہو گئی. پھر کسی کی تاکید دین اسلام کے اوپر جو قائم اور باقی ہے، اس کے ذریعے سے ساری چیزوں کے اوپر ایک عہد کر آگے بڑھنا، خرابیوں کی اصلاح کرتے چلنا. ولا یزنین کے الفاظ جب آئے تو وہ مومن عورتیں کے لیے کہ کبھی زنا نہیں کرو گی. اسلام نام ہے، زنا حرام ہے، اس کے لیے سزا ہے. پھر ایک عہد، تو انہوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک شریف عورت زنا کا ارتکاب بھی کر سکتی ہے؟ انتہائی تعجب سے. خاندان کے اوپر کی کڑیوں سے یہ ہندا بھی اسی خاندان کی ہے. مناف کے 2 بیٹے، ایک ہاشم ایک شمس. پھر ان 2 بیٹوں سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. عبد مناف کے 2 فرزند، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام ہے شمس. اقتدار والی چیزیں شمس کے خاندان سے چل رہی تھی. اسی شمس سے معاویہ بھی ہیں، یہ ہندا وغیرہ اسی سے تھی. تو جد عالم ایک ہی خاندان ہے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس خاندان کی بھی بات کر رہا ہوں.
اس خاندان کا ایک فرد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاشم کے نسب سے آتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل ہے. عورت میں خیانت کا امکان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان تمام کو ہٹا کے سب سے زیادہ بحیثیت رسول کے آپ پر یقین رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں. یہ بڑی بری خرابی ہے، بری خرابی ہے. لوگوں کے تجربے کتابی دنیا سے ہٹ کر دنیا کے بیچ باتیں مشہور و معروف ہے. حسین سے حسین جمیل عورت بھی اگر کسی کو بحیثیت بیوی کی مل جائے، مشہور ہے کہ پڑوس کی جو اس کو اچھی لگنے لگتی ہے. یہ محاورے ہیں، یہ قرآن حدیث کی زبان میں سننا نہیں. آپ آدمی کے ایمان کے لیے انتہائی سب سے بڑا خطرہ حدیث شریف میں ہے کہ النساء حبائل الشیطان، حبل الرسی، ذرائع اسباب. آدمی کے ایمان میں خرابی پیدا کرنے کے لیے شیطان، تمام عورتیں شیطان کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی سورسز آف دس ساتان. دنیا تجربوں سے گزری ہے. یہاں تک مشہور محاورہ بعضوں نے کہہ گیا اس کو حدیث، اس کو الگ ہٹا کے رکھا گیا، حدیث شریف نہیں ہے. دیکھیں، دنیا کے عمومی خرابی کی وجہ سے تجربے کی بنیاد پر وہ ہے لولا النساء لا دخلت الرجال كلهم الجنہ. حدیث نہیں، حدیث کہہ کر اس کو علیحدہ کر کے رکھ دیا گیا. لوگوں نے حدیث کہہ دیا، ایسے سینکڑوں ہزاروں چیزوں کو علیحدہ کر کے رکھ دیا گیا ہے. ترجمہ ہے اگر عورتیں نہ ہو تو ہر آدمی لازماً یقیناً جنت میں ہی جاتا. معنی کے لحاظ سے دوسرے حوائل الشیطان وغیرہ انسان کے اندر خیانت کرنے والی چیز عورت ذریعہ بنتی ہے، سب سے بڑی کئی خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے. قرآن نے کئی جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ، ہر عورت نہیں، عورتوں میں سے اکثر ہوتے ہیں ایسے بنتے ہیں. تمہاری بیویاں تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے. احتیاط کے ساتھ ہو، اس خطرے کے بعد فوراً خطے تعلق والی چیز بھی نہیں کرنا. سورہ تغابن کے اندر اس کی وضاحت آئے گی. سورہ تغابن میں اس مسئلے کی بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے. سورہ انفال میں تھوڑا سا ذکر ہے. الغرض یہاں پر عورتیں مراد شادی شدہ شوہر والیاں اگر فحش کاری کا ارتکاب ہو جائے، کھلے الفاظ میں زنا کر بیٹھے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ، 4 گواہ. شہادت آنکھوں سے مشاہدے کی چیز کو کہتے ہیں، سنی سنائی چیز کے اوپر نہیں. شہادت کے جو شرائط ہیں اس قسم کی شہادت میں پورے زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ بھی اس قسم کا آیا ہی نہیں. خدا کر اقرار کر بیٹھے ہوا الگ بات ہے، گواہوں کے ذریعے سے ثابت کرنے والی بھی ہے وہ بھی نہیں. یہ قانون شریعت کے لیے نہیں ہے، سابقہ شریعتوں میں وہی ہے. سورہ انبیاء کے اندر پارے 17 میں یہ گواہوں سے متعلق ایک واقعہ پیغمبر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں
کی تفصیل آیت میں کھلے الفاظ میں نہیں، اس واقعے کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو فصل الکتاب، صحیح فیصلہ، اس وقت کے سپریم کورٹ کے جج بھی آپ تھے، حکومت اور نبوت دونوں عطا فرمائے، ہر نبی کو ایسا نہیں کیا۔ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور نبوت دونوں عطا فرمائی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکومت اور نبوت دونوں تھے۔ جھوٹی گواہی کیسے کیسے کرتے ہیں؟ تو شہادت کی پوری چیزوں سے اگر ثابت ہو جائے 4 گواہ۔ دوسری بات، اس زناکاری کے بارے میں ایک نہیں 1000 عورتیں بھی کہیں ہم نے مشاہدہ کیا فلاں فلاں، تو کسی بھی عورت کی گواہی ناقابل ہے۔ ہر ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس کو کہتے ہیں حد۔ وہاں باقی چیزوں کو سزا، یہ شریعت کے اندر سزاؤں کے 2 نام ہیں، ایک حد ہے ایک سزا ہے۔ جیسے چوری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کا ذکر فرمایا، یہ اللہ کی جانب سے مقرر شدہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی۔ اسی طرح فحش کاری سے متعلق بھی 2 شکلیں بتائی دی گئی ہیں، شادی شدہ کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے۔ اس کی تفصیل مزید پارہ 18 میں سورہ نور میں آئے گی، یہاں اتنی تفصیل کے بغیر ہے۔ وہاں گواہوں سے متعلق تفصیل، تہمت لگانے والوں سے متعلق تفصیل، ایسا کام کرنے سے متعلق مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نور میں، یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ، یعنی اسی کی وضاحت تفصیل پھر وہاں پر آنے والی ہے۔ تو اس سلسلے میں جہاں جہاں حد ہے وہاں عورت کی گواہی نہیں، چاہے 1 نہیں 100 عورتیں بھی گواہی دیں، اس سلسلے میں عورت ناقابل اعتبار اس کو نہیں، صرف مرد ہی دے گا، آدمیوں کی طرف سے ہی گواہی ہونا۔ اگر یہ بات پوری ہو جائے ثابت، فَإِن شَهِدُوا، یہ شہادت دے دیں، تو تم ان عورتوں کو گھروں میں روک دو، بند کر کے رکھو۔ عام آدمی کو حکم نہیں، یہ قانون کی بات ہے، یہ اسلامی قانون ہے، مسلمان کو واقف ہونا ہے۔ یہ کرنا جہاں حکم ہے تم کرو سے مراد آپ نہیں، آپ 1000 آدمی مل کے کام نہیں کر سکتے۔ قانون نافذ کرنے کے لیے جو جج ہوتا ہے مملکت اسلامیہ میں، اس کو قاضی کہتے ہیں۔ یا نکاح کے 2 الفاظ پڑھنے والے کو آپ کو قاضی کہتے ہیں، کسی بھی مناسبت سے وہ نام ہے ہی نہیں، قاضی کا اطلاق اس کے پر ہوتا ہی نہیں، اس کو نام دے سکتے ہیں قاری النکاح۔ خیر اپنے عرف کے اندر قاضی صاحب ایسا کہتے ہیں، کہہ لیجیے، وہ قاضی نہیں ہے، قاضی نہیں ہے۔ خزانہ کی فیس وصول کرنے کے لیے 20 قسم کے جھوٹ بناتا ہے، اور جھوٹ جس کے پاس ارتکاب ہوتا ہے وہ قاضی کیسا ہوا؟ کسی بھی مناسبت سے لفظ قاضی کا اطلاق جو نکاح کی جو چیزوں سے جڑا ہوا ہے اس کے پر کوئی مناسبت سے اس کے بعد ہوتا ہی نہیں۔ یہاں جو پر مسائل ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم ایسی عورتوں کو گھروں کے اندر روک دو، یعنی قید خانے میں رکھ دو۔ کیوں؟ سزا سے بچنے نہ پائے، یہ آسان طریقہ یہی ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے گئے بہت سے کلام بعد فٹ نوٹس کے جیسا کامنٹری دیتے جا رہے ہیں، وہاں ذکر کر کر اس مسئلے کا ترجمہ کر کر آپ یہ لکھتے ہیں اب یہ آیت منسوخ ہے، پہلے ایسا جاری ہوا تھا کہ سورہ نور میں جو وضاحت ہے وہ باقی ہے۔ منسوخ نہیں بھی ہے، منسوخ نہیں ہے، باقی ہے۔ یہاں روکو گھروں میں یعنی قید خانے میں قاضی یعنی جج
اس کے حکم سے جو اس کے شرائط کی تکمیل ہے ان کو روکیں گے. کب تک کے لیے روکیں گے؟ سزا نافذ ہونے تک کے لیے. فوراً یوں پکڑے سزا دے دیں گے. فارمیلٹیز کی تکمیل کرنا ہے نا، یہ گواہوں کی تکمیل کرنا ہے، پھر فلاں چیز کی کرنا ہے، پھر اس کے لیے وقت کا ہونا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. سزا کے خاص مخصوص طریقے ہیں. اسلام کے اندر کسی بھی جرم کی سزا کا جو طریقہ ہے یہ عام حکومتوں کے جیسا نہیں. دوسرے حکومتوں کے اندر بہرحال بہانے بتا کر موقع ملتے اس کو مار ڈالو، اس کو ختم کر ڈالو. اسلام مارنا ہی نہیں چاہتا، ختم کرنا ہی نہیں چاہتا. 3 آدمیوں نے پوری پکی سچی شہادت پیش کی، واقعے کے عین مطابق ہے، 14 گواہ نہیں ملا تو سزا 3 کو دیں گے. 3 گواہی دینے والوں کو 80 کوڑے ماریں گے، جبکہ حقیقت میں عمل ہوا ہے. 3 شاہدین شہادت پکی اور سچی دی ہے، چوتھے کی تکمیل ہو نہیں پائی. جب چوتھے کی تکمیل ہو نہیں پائی تو یہ ہوگا، یہ سمجھا جائے گا حقیقت جانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. گناہ کا مرتکب انکار کر رہا ہے. ثبوت کے لیے شاہدوں کی گواہوں کی ضرورت پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام انسانوں کے لیے جاری کرنے کے لیے جو فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سزا دینا نہیں چاہتا. یہ 3 جو درمیان میں ان کو سزا ملے گی. آپ فرمائیں گے جب ہوا ہے نا، انہیں سزا بھگتنا نہیں چاہ رہا، پاک ہونا نہیں چاہ رہا، آخرت کے عذاب کو اللہ تعالیٰ کے غضب کو قبول کرنا چاہ رہا ہے. دنیا کے اندر طریقہ اس طرح ظاہر پر فیصلے کرتے جائیں گے. حقائق کے اعتبار سے رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے. یہ ایمان پختہ ہے تو، اور جن میں ایمان پختہ تھا کھلا کھلا سامنے آئے. تحقیر نہیں یا رسول اللہ کہہ کر سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، ایمانی اعتبار سے میں پوری طرح ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے پاک فرمائیے. باقی کا طریقہ وہی تھا، سزا جاری کرنا. اس کے لیے جو چیزوں کی تکمیل تھی رسول اللہ صاحب نے تکمیل فرمائی. ایک بار خاموش بیٹھے، منہ پھیر لیا، پھر آ کر کہا منہ پھیر لیا، پھر آ کر کہا منہ پھیر لیا، پھر آ کر کہا منہ پھیر لیا. 4 مرتبہ بار بار اصرار کرنے کے بعد بھی سزا فوراً جاری نہیں کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کو روانہ فرمایا. اس کے متعلق تحقیق کر کے ہو، کیا دماغی حالت تو ٹھیک ہے، کہ جنون دیوانہ پگلا پن تو نہیں ہے. اس کے بعد سزا جاری کر دوں. پہنچکاری کے بعد ہاتھ میں بچے کو لے کر آئی عورت، مجھے اب بات کی تھی. ٹھیک ہے، بچے کو دودھ پلاتے جاؤ، پالتے جاؤ، بچہ کچھ کھانے کے قابل ہوتے پھر لے کر آنا. بچے کی دودھ چھڑائی کی عمر آئی، جب لے کر آئی تو بچہ ہاتھ میں روٹی پکڑا ہوا ہے، ہاتھ بڑھا کر کتر کر کھا رہا ہے، چاپ رہا ہے. پھر بچے کو کے لیے انتظامات کر دیے گئے، پھر اس کے لیے سزا جاری کر دی. لیکن 4 شاہدوں کی شہادت والا واقعہ تو ایک بھی، یہ تو بڑا دشوار کن مسئلہ ہے. اب آج کی دنیا میں تکلف والی چیز آئی ہے. ڈاکٹروں کے طبی معائنے کی بنیاد کے اوپر اس پہ فلاں مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں. الگ بات. اس سے پہلے بھی یہ تفصیل بتا چکا ہے، ایک واقعہ ضمن میں جو اس کے
رہے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. اس وقت کا حکمران طبقے کا وزیر آپ کے مریدوں میں شامل مرید صادق تھا، ذاکر شاہی بھی تھا. ذمہ داری وزارت داخلہ کی اس کے اوپر. اس کو آپ نے ایک رومال عطا کیا تھا. آج جو بالکل محفوظ ہے. پچھلے سالوں میں چلو رومال کے بغیر مرد آدمی کی زندگی کا تصور بڑا کم تھا. آج کی زندگی گنگا کے بغیر ان کی زندگی مشکل ہے. پورے اصول طریقے بدل لیے گئے انسان. وہ رات میں رومال اوڑھ کر بیٹھتے تو ان کی پوری اپنے حدود مملکت کے ساری چیزیں آیاں دکھتے تھے نظر آتے تھے. فوراً محکمہ پولیس کو ایکٹیو کر دیتے، متحرک کر دیتے. دیکھو فلاں جگہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، فوراً جا پیچھا کرو، پکڑو. فلاں جگہ ایسا ظلم ہو رہا ہے، یہ کرو. فلاں جگہ فحش کاری ہو رہی ہے، اس کو پکڑو، گرفتار کرو. ایک لمحے کے لیے سکون نہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو. اب پولیس پریشان. وجہ معلوم کیے، وجہ تو ان کے بھی سمجھ میں نہیں آئی. جا کر جن کے مرید تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر یہ بہت ہی تنگ کر کے رکھتی ہے. سن لیے. یہ تو حاضری دینے کے لیے آیا کرتے تھے. اس کے بعد جب آئے تو آپ نے اطمینان سے فرمایا میاں ہم نے آپ کو رومال دیا تھا، کیا کیا تم نے؟ سرکار موجود ہے. کہا بتاؤ. رومال لے کر رکھ لیے. دن کی روشنی کو غائب کر کر اللہ تعالیٰ نے تاریکی کا پردہ ڈال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے پردے کو تم ہٹانا چاہتے ہو. اللہ کی مرضی ہے پردہ ڈال کے رکھا ہے، اس پردے کو تم ہٹانا چاہتے ہو. تمہارے لیے عمل وہی کرنا ہے جو کیس آئیں گا، اس کے جو طریقے ہیں فارمیلٹی تک نہیں کرنا ہے. ایسا کھوج کرنے پر کوئی ایک بھی دوزخ سے نجات والا انسان کو تلاش کرنا دشوار ہو جائے گا. کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. نماز جنازہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، تدفین میں شریک رہے. قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے. مرحوم کی بہن وہاں پر آ کر جنتی ہے فرمایا. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جنتی ہے؟ حالانکہ صحابی ہیں. نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے، مٹی بھی ڈالنے میں آپ شریک ہیں. کہ جنتی ہے کا دعویٰ کہاں سے لائے؟ پھر اس سے وضاحت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل روز مرہ کیے تھے، راتوں کی عبادت، روزوں کی کثرت، فلاں فلاں. خاموش تو بیٹھے لیکن روکا. جنتی کا فیصلہ کیسے کر سکتے؟ جنت کے جہاں جہاں تذکرہ قرآن میں آگے بڑھتے جائیں گے تو اس کے بعد جنت سے متعلق ذکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی. اللہ کے فضل سے ہی ملیں گی. عمل کی قبولیت اللہ کا فضل کا نتیجہ ہوگا. عمل کر دیے دعویٰ نہیں ہے. الغرض تو اس لحاظ سے جو روک کر رکھنا ہے، جو حاکموں کا کام ہے خیر خانے میں، سازش سیدھی تو مطلب اب نہ صرف منسوخ یا بعض آیتیں ایک حکم منسوخ ہو کر دوسری طرف آ کر وضاحت آ گئی. اس کو رکھا گیا چونکہ یہ کیفیت پہلے تھی، وقت میں یہ جاری ہے. یہاں پر یہ ان کو روکنے کی شکل جو ہے سزا کے جاری ہونے تک، یا سزا جاری ہونے سے پہلے اگر مر جائیں تو اور یتوفاہن الموت، یا موت ان کو پالے، ابھی سزا جاری نہیں ہوئی، مر جائیں
مر گئے تو بس آخر پہ ہوا ہے معاملہ کہ خبر پہ جا کے سزا دیں گے آپ. بھیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہ کوئی راستہ نکالے گا. یاد پڑھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی خذوا عنی وجعل اللہ لہن سبیلا کے الفاظ آئے. صحابہ کو جمع کر کے فرمایا اے لوگو بات کو سمجھ لو، مجھ سے لے لو. 2 مرتبہ تاکید سے فرمایا. اللہ نے راستہ بتا دیا یعنی سزا کا. غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑوں کی سزا، اور سیب ہے شادی شدہ ہے تو اس کے لیے سنساری کی سزا. ساری وضاحت آگے کر دی گئی جو وضاحت سورہ نور میں آئے گی. اس لیے قرآن کی ہر چیز اس کی تفسیر اس کی وضاحت میں قرآن کی دیگر آیتیں چیزیں پیش کرتے چلے جائیں گے. پھر بھی اس کے باوجود جہاں اجمال رہے گا، زیادہ تفصیل نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا تھا وہ وضاحت تفصیل پیش کرتی تھی. واللذانی یاتیانیہ، اب یہ آیت کے اندر شادی شدہ عورتوں سے متعلق، اب یہ مطلق حکم، خرابی وہی. اب وہ کوئی بھی 2 فرد، وہ 2 کا تعلق مرد عورت سے ہو، بیوی کے علاوہ مرد عورت سے ہو، یا مرد مرد سے ہو، یا عورت عورت سے ہو. مرد مرد سے ہو، عورت عورت سے ہو، اس کی وضاحت تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا. مستقل جاننے والے کے لیے اس کو مسائل بتانا پڑتا ہے. یہ عام اس میں اس کو ذکر نہیں کرتا. لیکن آج کل معاشرے کے اندر قانونی اخبار دنیا میں بھی ہے. پورے یورپ کے اندر تو یہ اس کو تو قانونی شکل دیتے چل رہے ہیں، جس کو آپ لوگ اخباری دنیا میں جس کو نام دیتے ہیں ہم جنسی. یہ ہم جنسی والی شکل عورت کی ہو تو عربی کے اندر اس کو مساحقہ کہتے ہیں، سحاقات کا نام دیتے ہیں. مرد سے ہو تو اس کو لواطت کا نام دیتے ہیں. اس کی وضاحت تفصیل میں نہیں کروں گا یہاں پر. مستقل مسائل ہیں ان ساری کی ساری چیزوں میں. تو اگر یہ چیزیں دونوں کو ہو جائیں تو ان دونوں کو خوب اذیت دو. اذیت زبان سے چل کر ہاتھ سے چلیں گی، سب سے چلیں گی. بے حیا، بے شرم، فلاں جو ہے اذیت کے جتنے طریقے ہوتے ہیں ان کو دو. سزا تو مل کے رہیں گی. گھوڑوں کی سزا، قتل کی سزا، رجم کی سزا سے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں گر جانا، شرمندگی. حیا والی صفت اگر ہے تو اس کو سمجھ میں آئے گی. رسوائی والا عذاب، اس لیے قرآن میں کئی جگہ گا خزیون کے لفظ کے ساتھ، پھر عذاب مہین کے لفظ کے ساتھ. یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. مار دیے کوئی کرتے چھوڑ دیا الگ بات ہے. لوگوں کی نظروں سے گر جانا، اپنوں کی نظروں سے گر جانا، اپنے اولاد کی نظروں سے گر جانا، اپنے دوست و احباب کی نظر سے گر جانا. تھوڑی بھی حیا ہے تو سوچے گا زمین پھٹ جاتی کیوں نہیں، مجھے نگل جاتی کیوں نہیں. لیکن حیا کی حدوں کو پار کر دیا اگر کوئی شخص. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اب بے حیا کو کیا کہیں گے؟ حیدرآباد کی زبان اصطلاح میں بے حیا یہ میا، یہ کیا چیز ہوتی جی؟ سب کچھ غلط کرنے والا، یہ سب سے بڑا بے حیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی جو روکتے ہیں
حدیث شریف کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب دینے سے شرماتے ہیں جو مسلمان رہ کر جیا، چھوٹے سے بڑا ہوا، مسلمان کہلایا، مسلمان سمجھتا ہے، پھر بھی گناہ کرتا ہے، میں نے عمر کا بڑا حصہ گزار دیا، اس کو سزا دینے سے شرماتے ہیں۔ لیکن یہ بندہ اللہ سے شرما کر گناہوں سے رکتا کیوں نہیں؟ اللہ سے کیوں نہیں شرماتا؟ تو ریموٹ کنٹرول انسان کو ایک صالح نیک کردار والا بنانے والا ساری کی ساری چیزوں میں حیا، اسے ایمان کے حصے کے اندر اس سلسلے کی کڑی میں جو احادیث ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی بنیاد اور لازمی ایک کڑی ہے حیا، سارے قانون کے ذریعے سے حیاداری کو اسلام پیش کرتا ہے۔ اب ان کے لیے روکنے کی چیزیں کہ فلاں فلاں ہے، یہ اس سے پہلے کہ ابھی جب وہ رجم وغیرہ کی چیزیں نہیں تھیں، سزا کے تو مستحق ہیں، معاشرے کو بگاڑنے کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ اور جب قید خانے کی چیز شکل ہے، اگر یہ توبہ کر لے، سدھر جائیں، توبہ اور سدھار کہاں سے ہوگا؟ وہ قید خانے کے ذریعے سے ہونا ہے، جیل کے ذریعے سے ہونا، فلاں فلاں کی چیزوں کے ذریعے سے۔ اے لوگوں، اب ان کو احانت والی نظر سے، نگاہ سے دیکھا چھوڑ دو۔ اور مثال کے طور پر کوڑے مار دیے، 100 کوڑے مارنا، 100 کوڑے میں مرتا نہیں آدمی، مر سکتا ہے اور مرتا ہے۔ ایسی شرارتیں کرنے والا سے زیادہ پھسپھسا بھی نہیں رہتا ہوں، ان کی حرکت ہوتی ہے، حالت اس کی دیگرے ہو جائیں گی، بگڑ جائیں گی، مر سکتا ہے، مرے گا نہیں، گھوڑوں سے موت ہوتی نہیں، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ جب ہو گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا نا، ارے زانی، ارے فلاں، ارے چور، ارے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا نا، اس کے بعد چوری نہیں کیا نا، پھر آپ کا چور بولنا، آپ اپنے لیے دوزخ موڑ رہے ہیں، اللہ کے حکم اور بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا عام تمام مسلمانوں کو دیے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اب تم اس سے اعراض کرو، یعنی اس سلسلے میں اس کا کوئی سامنا مت کرو، برادری کا حصہ ہے۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ، اللہ کے نام ہے اسماء الحسنی فدعوا، قرآن نے اتنا ذکر کیا، اللہ کے بہت سے نام ہیں، سب اچھے ہیں، ان ناموں میں سے جس نام کے ساتھ چاہو تم اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ وضاحت تفصیل قرآن پیش نہیں کرتا، قرآن پیش نہیں کرتا۔ مسلم شریف میں صرف 99 کا ذکر ہے، ناموں کی تفصیل نہیں ہے۔ ترمذی نے ناموں کی تفصیل پیش کی ہے، حکم ہے ان ناموں کو تلاش کرو، جمع کرو۔ یہ بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کلام پاک کی تلاوت کرو، اللہ کے ناموں کو اکٹھا کرو، جو اکٹھا کرے گا تو اللہ کو جانے گا، اللہ کو سمجھے گا۔ اکٹھا کیسا کرے گا؟ اس کا مطلب کو جانے گا تو، سمجھے گا تو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہو رہا ہے، تو لہذا یہ اللہ کا نام ہوا، جب یہ اللہ کا کام ہے تو اللہ کی حقیقت کو جانا، اللہ کے 100 ناموں کی حقیقت سے واقف ہوا، تو جو اللہ کو جانا اور مان لیا تو جنت جی چھوڑا۔ جتنے اہل علم ہیں، کمال درجے کا علم فہم رکھنے والے، بیسوں تصنیف اور تالیفات کو منظر پر لا کر آنے والی دنیا کے لیے ایک ہادی اور رہنما کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ان تمام کی فہرست میں آپ دیکھیں گے اسماء حسنی کا پیشہ کیا انہوں نے، اپنی جد و جہد اس میں صرف کی، جمع کرنے لگے تو 99 سے آگے نکلے، کسی کی بس تعداد 300 تک پہنچی، کسی نے کہہ دیا کہ اس سے آگے بھی نکلتی ہے۔ دوسری بات حقیقت،
اللہ کا نام تو ایک ہی ہے، جیسے آپ کا بھی نام ایک ہے. اب ان کو محسن صاحب بولتے فوراً پلٹ کے دیکھتے کیا ان کا نام محسن ہے؟ کام ہے، یہ کام ہے. محلے سے ہٹ جاؤ، کوئی محسن نہیں پکارے گا، کوئی دوسرے سے پکارے گا، دوست اپنے نام سے پکارے گا. تو اللہ تعالیٰ کا تو نام، اللہ وحدہ لا شریک، اس کا نام بھی ایک ہے، اس کے کام ہیں. جتنے اسماء حسنی ہیں وہ کام ہے. تو پورے ناموں میں ایک نام اس کی ذات کا ہے، اس کے وجود کا ہے. ماں باقی جتنے ہیں اللہ کے کام ہیں، اس کو صفت کہتے ہیں. تو وہ اللہ کے کاموں میں سے ایک کام جو نہیں شاید یہ بتا رہے ہیں ان اللہ کان تواب رحیم. یقینا اللہ تعالیٰ تواب ہیں، رحیم ہیں. یہاں اس کے دو ناموں کا ذکر ہے. بندہ تائب توبہ کے فارمیلٹیز کی تکمیل کرتا ہے، اس کے طریقے توبہ کے، یعنی پھر ارتکاب کرنے کا ارادہ چھوڑ دینا. دوبارہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، ہمت ارادہ ختم کر دینا. نادم ہونا اپنے رب کے پاس، اس کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تواب. اس کو وہ کئی طریقے سے بندہ ایک والی پڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ پڑھتا ہوں، چلتے ہوئے آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے آتا ہوں. مجھے جانے مانے میری طرف مائل تو ہو، میں اپنی رحمت میں ڈھانک دیتا ہوں، اس کو میں معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، ہم سے قبول فرماتے ہیں، خصوصی رحمت میں بھی داخل کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ التائب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے پاس گویا اس کے پاس کوئی گناہ ہے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں پورا ختم نہیں کر دیتے. بندے کی معافی میں اللہ کی معافی میں بڑا فرق ہے. بندہ کسی کو معاف کرا تو ٹھیک ہے، معاف کر دیا، ہاتھ کو ہاتھ ملایا، ظاہری ملایا، حقیقت میں ہاتھ دیا. حیدرآباد محاورے میں ہاتھ میں ہاتھ دینا، گول بنانا، دھوکہ دینا، پریشان. گلے بھی لگ کے بتایا، لیکن دل کے گوشے کے اندر وہ زخم ایسا باقی ہے، کبھی بھی پلٹ کر آتا ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. پھر بھی انسان کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دی، دیکھو ہم ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں. دل ہے کہ پوری طرح صاف نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو معاف کر دیتے ہیں. کمن لا ذنب لہ، قرآن میں جگہ جگہ نکفر میٹ دیتے ہیں، پر برابر کر دیتے ہیں. کافر کی اصل معنی ہے کسان، زراعت باری کرنے والا کسان. شریعت کے اصطلاح میں کافر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو چھپا کر غیر حقیقت کو عملی زندگی میں ظاہر کیا، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. یہ شریعت کی اصطلاح میں ہے. اصل معنی کافر کے معنی کسان، فارمر، زمین کو کھود کر دانے کو ڈال کر برابر کر دیتا ہے، موج دیتا ہے. اصل معنی یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نکفر عنکم، کبھی سیئاتکم بولتے ہیں، کبھی من سیئاتکم. ختم کر کر میٹ دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں، رکھتے نہیں. روزہ نیکی کے پر مستقیم ہو گیا، استقامت ہو گئی. یہ آیت تو سب سے بڑی آیت معلوم ہوتی ہے عمل میں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. زندگی کا اتنا بڑا حصہ نافرمانی میں گزارا تھا، آج توبہ کی توفیق سے توبہ کے صحیح راستے پر تو قائم ہو گیا. بھلے تجھے دیر سے توفیق ہوئی، لیکن جب سے تیری زندگی پیچھے سے گناہوں کی تھی، وہ کب سے رہتی؟ 15 سال سے، جوانی کی ابتدا سے ہوتی. میں نے غلط چیز کو اچھا کر دینا، اب نیکیوں سے بدل بھی دیتے ہیں کر کے اعلان کر دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ تواب ہے، رحمان تو سب کے لیے، رحیم اس کے خاص اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کے حق میں
اسی لیے میں اس کا ترجمہ کرتے رہتا ہوں اور خصوصی رحمت میں بھی داخل فرمائے. جب یہ بات ہو گئی تو پھر توبہ کی حقیقت ذرا بتانا چاہیے. اگلے 2 آیتوں میں توبہ کی حقیقت بتاتے ہیں جو اسی مضمون سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ.